دنیا کا جو کل ہے اس کو ایکسکلوڈ کر دے کہ پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اکثروا ذکر ھذم اللذات، یعنی الموت لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز، کیونکہ مرنے کے بعد تو نہ کھانے کا مزہ رہے گا نہ پہننے کا، کفن وہ ہوگا جو پیپ سے بھر کے خراب ہو جائے گا، اور انسان کو دنیا کا کوئی کھانا پہنچے گا نہیں، خواہ پیچھے والے بیٹھ کے کتنی بھی دیگیں پکاتے اور کھاتے رہیں، مردے کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز جو تمہاری دنیا کی ساری لذتوں کو ختم کر دے گی اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خوش قسمت وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت پکڑ لے، کسی دوسرے کو دنیا سے جاتے دیکھ کر خود اپنا حساب کتاب درست کر لے. لیکن ہمارا حال یہ تھا جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں شکر ہے میں تو بچ گئی، میری تو نہیں باری آئی نا، کسی اور ہی کی ہے. تو اپنے لیے پھر بھی کچھ نہیں کرتے، اسی کے لیے روتے دھوتے رہتے ہیں، اسی کے لیے کچھ کرتے کراتے رہتے ہیں. اور عام طور پر کیا ہوتا ہے اس کو پڑھ پڑھ کے دیتے رہتے ہیں، اپنے لیے پھر بھی نہیں پڑھتے بیٹھ کے، یعنی اس کو پڑھ پڑھا کے دے کے پھر فارغ ہو کے آ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ہر روز اپنے لیے خود بھی کچھ پڑھنا کرنا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ موت کا جو وقت مقرر ہے وہ نہیں ٹلے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ حقیقت ہم سب کو اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے. پھر یہ کہ جان نکلتی کیسے ہے، یعنی کس طرح فرشتے آتے ہیں. تو ملک الموت کا نام سب نے سن رکھا ہوگا. ملک الموت جو ہے یہ ہیڈ ہے، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور موت کا فرشتہ یعنی اسرائیل علیہ السلام جن کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک پورا عملہ ہے، ایک پوری ٹیم ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں اگر حضرت اسرائیل جان نکالتے ہیں تو ایک وقت میں 100 لوگوں کی جان نکل رہی ہو تو وہ کس کس کے پاس جاتے ہیں؟ وہ ہر ایک کے پاس خود نہیں جاتے، وہ یعنی کہ سب کے سردار ہیں اور وہ ڈیوٹیز اسائن کرتے ہیں. ان کے نیچے پورا ایک جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے ان کو وہ کام اسائن کیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سال کا بجٹ مل جاتا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں کو دنیا سے واپس جانا ہے. تو وہ اکارڈنگلی ڈیوٹیز مقرر کر لیتے ہیں کہ فلاں 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 فلاں، اور پھر وہ ان کو اسائن کر دیتے ہیں اور پھر وہ سارا اس معاملے کو خود لک آفٹر کرتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ آ کے پکڑے گا الذی وکل بکم، جو تم پہ مقرر کیا گیا ہے، جو تمہارے لیے اسائن کیا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہارے رب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ موت کے وقت بھی 2 طرح کے فرشتے ہوتے ہیں، ایک اچھی شکل والے اور ایک بھیانک شکل والے. ہوتا یہ ہے کہ جو نیک شخص ہوتے ہیں ان کے پاس نیک فرشتے آتے ہیں اچھی شکل و صورت کے ساتھ، خوشبودار کفن لے کر. جیسے جسم کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ روح کو بھی کفن میں لپیٹ کے لے جایا جاتا ہے. تو جو نیک شخص ہوتا ہے اس کی روح کو خوشبودار کپڑے میں یا خوشبودار چیز ہوتی ہے جو بھی، اس میں ریپ کر کے اوپر لے جاتے ہیں. اور جو برا شخص ہوتا ہے اس کے لیے چیتھڑے اور خراب قسم کی بدبودار چیز ہوتی ہے جس میں اس کو لے جایا جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو برا شخص ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ کہ فرشتے ان کی جان لیتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے، یعنی غلط کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں. قالوا فیما کنتم، پوچھتے ہیں یہ تم کیا کر رہے تھے، کس حال میں تھے. قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بڑے مجبور تھے، بڑی مجبوریاں تھی ہماری، بڑے کمزور تھے، اس لیے ہمیں کچھ غلط کام کرنے پڑ رہے تھے. وہ اپنے عذر بہانے شروع کر دیں گے کہ ہمارا ماحول ہی ایسا تھا، جگہ ایسی تھی. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، وہ پوچھیں گے اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، فتہاجروا فیہا، تم یہاں سے ہجرت کر جاتے، مائگریٹ کر جاتے، یہ کمپنی یہ لوگ چھوڑ جاتے جہاں تم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے تھے. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم دیکھ سکتے ظالموں کو جب وہ موت کی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، غمرات الموت سکرات الموت میں ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے. أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، ڈانٹ رہے ہوں گے نکالو اپنی جان. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا. یعنی جو لوگ برے کام کر رہے ہوں گے فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے تو ان کو کہیں گے لو دو اپنی جان، آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا. تو آج سے کیا مراد ہے؟ موت کا دن ہی ہے نا. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اس کی آیات کے بارے میں تم تکبر میں مبتلا تھے، یعنی ان کو اپنے شان کے خلاف سمجھتے تھے، ان پر عمل کرنا. پھر اسی طرح سورۃ النحل میں بھی آتا ہے
کہ فرشتے جب آئیں گے ان ظالم لوگوں کے پاس تو وہ ان کے آگے اپنی ڈگیں ڈال دیں گے، یعنی وہ سرنڈر کر دیں گے، اور کیا کہیں گے، ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے. اس وقت بھی اپنی غلطی نہیں مانیں گے، کیونکہ انسان کو عادت ہو جاتی ہے نا. کچھ لوگ برے کاموں پہ اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جھوٹ بول کے اس کی تعویلیں کر لیتے ہیں، دوسرے کی غیبت کر کے اس کے بہانے تلاش کر لیتے ہیں، کسی کی بےزتی کر کے اس کے بہانے تلاش کر لیتے ہیں، حرام کھا کے پھر اس کے لیے عذر تعویلیں تلاش کر لیتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں. تو وہاں بھی وہ کیا کہیں گے، ما کننا نعمل من سوء، ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے. تو فرشتے جواب دیں گے، بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم، بے شک اللہ جانتا ہے، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کر رہے تھے. فادخلوا ابواب جہنم، چلو جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس روح کو وہاں سے نکال کے فوری طور پر عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے. فادخلوا ابواب جہنم، اب جہنم کے دروازوں میں، موت جو ہے وہ آخرت کا دروازہ ہے، یعنی وہ اس دنیا کی کھڑکی کھل جاتی ہے، ادھر جا رہے. اب ڈفرنٹ دو لائنیں ہیں، یعنی نیک لوگ ایک رستے سے جائیں گے اور برے لوگوں کو دوسرے رستے سے، جس سے وہ سزا کی طرف بھیجے جائیں گے. پھر اس کے بعد نیک لوگ، ان کا کیا انجام ہوگا، الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین، وہ لوگ کہ فرشتے ان کی جان لینے آئیں گے اس حال میں کہ وہ طیبین یعنی پاکیزہ حالت میں ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، نیک کام کر رہے ہوں گے. یقولون، کہیں گے، سلام علیکم، السلام علیکم. فرشتے آ کے ان کو سلام دیں گے اور کیا کہیں گے، ادخلوا الجنت، چلو جنت میں داخل ہو جاؤ. قبر جو ہے یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یعنی یا تو اس کا دروازہ کھلتا ہے یا اس کا کھلتا ہے. تو وہیں سے فیلنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی. تو یہاں نیک لوگوں کی روحیں جب قبض کریں گے تو ان کو کہیں گے کہ چلو تم جنت میں داخل ہو جاؤ. کیوں، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے، یعنی تمہارے اپنے ہی کام ہیں ان کی وجہ سے. اچھا، سورۃ الواقعہ میں آتا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب جان حلق کو پہنچ، حلقوم کہتے ہیں حلق کو، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم سب اس وقت دیکھ رہے ہوتے مرنے والے کو، تم دیکھ رہے ہوتے کہ اب یہ اس کی سانس گلے میں آ گئی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. یعنی تم حالانکہ فزیکلی اس کے پاس ہوتے ہو لیکن اب وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اب وہ تمہاری نسبت ہمارے قریب زیادہ ہے. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے کہ اب اس کے اوپر ہو کیا رہا ہے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پھر کیوں نہیں اگر ہو تم تابعدار. مدینین کا لفظ جو ہے دین سے نکلا ہے، یہاں مراد ہے جزا دیے ہوئے، زیر حکم، مسخر، محکوم. دانا یدینو کا لفظی معنی ہوتا ہے ماتحت ہونا، بدلہ دینا. یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی آقا نہیں جس کے تم زیر فرمان ہو، یا کوئی جزا سزا کا دن نہیں، فلولا ان کنتم غیر مدینین، پھر کیوں نہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی بھی جزا سزا دینے والا نہیں، تم کسی کے زیر اثر نہیں، ترجونہا، تم اس کو لوٹا کیوں نہیں لیتے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تمہارا کچھ بس چلتا ہے تو مرنے والے کو واپس لے لو. فاما ان کان من المقربین، پھر اگر مرنے والا مقربین میں سے ہوتا ہے یعنی نیک لوگوں میں سے ہوتا ہے، فروح وریحان وجنت النعیم، تو اس کے لیے خوشی ہوتی ہے. ریحان پھول کو بھی کہتے ہیں، پھول ہوتے ہیں اور نعمتوں والے باغ ہوتے ہیں. یعنی جیسے دنیا میں کسی کا استقبال پھولوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو نیک لوگوں کی جان نکالتے وقت وہ فرشتے بھی انہی چیزوں کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، پھر اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوتا ہے یعنی اعلیٰ درجے سے ذرا کم درجے والا نیک ہوتا ہے، فَسَلَامٌ لَكَ، اس کو بھی سلام دیا جاتا ہے، مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہو، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی کھولتے پانی سے ہوتی ہے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں داخلہ ہو جاتا ہے. ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ بات البتہ یقینی حق ہے، یعنی اس کی سچائی میں کوئی بھی شبہ نہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق لے کر.
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے قرآن پاک کی آیت سے کہ موت کے وقت جو مرنے والا ہے اس پہ ایک بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے. وہ بے ہوشی جو جس کو آپ قومے میں ہونا کہہ سکتے ہیں، وٹ ایور جو بھی دنیا میں نام دیں آپ اس کو، لیکن وہ جو بے ہوشی ہے موت کی بے ہوشی، اس میں انسان کا دنیا سے رابطہ، اس کی سینسز ختم ہو جاتی ہیں، وہ دنیا کی چیزوں سے اس کی دلچسپی اور اس کی انٹرسٹ جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. اب وہ بظاہر دیکھ بھی رہا ہو تو وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے کئی تجربات میں سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں بہکی بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں، لگتا پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہے ہیں، کون ان کو نظر آ رہا ہے. تو وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک بے ہوشی کی کیفیت ہے جس کو قرآن سکرۃ الموت کہتے ہیں. سکر عربی میں نشے کو کہتے ہیں بیسیکلی. تو بے ہوشی اور نشہ جو ہوتا ہے وہ ملتا جلتا ہوتا ہے. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، جس کے بارے میں تو سوچنا نہیں چاہتا تھا. پھر سورۃ القیامہ میں فرمائے کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب جان حلق کو پہنچ جاتی. تراقی ترقوہ کو کہتے ہیں، یہ جو ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے نا، یہ اوپر گلے کی ہڈی جو ہوتی ہے، یعنی یہاں تک جب جان آ جاتی ہے. وقیلا، اور اس وقت سب کہنے لگتے ہیں من راق، ہے کوئی دم کرنے والا، یعنی دوائیاں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو پھر کہتے ہیں ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. وظن انہ الفراق، اور انسان سمجھ لیتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا، یعنی اس وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں نے دنیا میں نہیں رہنا. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی لگ جاتی ہے. الی ربک یومئذ المساق، آج تیرے رب کی طرف روانگی کا وقت آ گیا، گویا رب سے ملاقات کا وقت آ گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنازعات غرقا، یعنی فرشتے کیسے جان لیتے ہیں. یہ میں نے احادیث سب چھوڑ دی، صرف قرآن کی آیتیں لی ہیں. ان چیزوں کی ڈیٹیل احادیث میں بہت لمبی چوڑی ملتی ہے، ایک ایک چھوٹا چھوٹا سٹیپ بتایا گیا. قرآن پاک تو کلو دیتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. اب جیسے بے ہوشی کا لفظ آیا ہے یا فرشتوں کے جان لینے کا یا سلام کرنے کا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس میں صرف بڑی بڑی باتیں مگر ڈیٹیل احادیث سے ملتی ہیں. میں نے ان کو اس وقت چھوڑ دیا ہے کیونکہ ٹائم کی کمی ہے. بہرحال فرشتے جان کس طرح لیتے ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، یعنی جسم کے اندر گھس جاتے ہیں اور جا کے وہاں سے جیسے روح کو چن لیتے ہیں، پکڑ کے لے آتے. اصل میں ہم روح کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. ابھی تک یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکا کہ روح ہے کیا. نہ تو وہ کسی ہاتھ میں آتی، نہ کسی آلے میں آتی، نہ پتہ چلتا کب جسم میں آئی. یعنی ماں کے پیٹ میں جب بچے کے اندر آتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، اور نکل جاتی تو پتہ نہیں چلتا. لیکن فرشتے لیتے کس طرح جان، والنازعات غرقا، غرق ہوتے ہیں، اندر ڈوب جاتے ہیں. والناشطات نشطا، اور تیزی سے جاتے ہیں. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، اور آہستگی سے نکال کے لے جاتے ہیں اور تیزی سے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ مانتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو نیک شخص ہوتا ہے اس کی جان جب نکالی جاتی ہے تو اس وقت اس کو فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے فرشتے آ کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. مطمئنہ کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنے فرائض پورے کر رہا ہو، ذمہ داریاں ادا کر رہا ہو، تو دنیا میں اس کو ایک خاص قسم کا اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. یہ دین پر عمل کرنے کی ایک فوری جزا ہوتی ہے جو دنیا میں انسان کو ملتی ہے. اور ایسا شخص وہ ہے جو موت کی تیاری کیے ہوئے ہے، اس کو ایسی پریشانی نہیں ہوتی کہ اچانک کوئی چیز آ گئی، وہ پریپیئرڈ ہے کہ اس نے جانا ہے. تو وہ جب فرشتے آتے ہیں تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، ارجعی الی ربک، اب واپس چلو اپنے رب کی طرف. راضیۃ مرضیہ، تم اپنے رب سے راضی ہو اور رب تم پہ راضی ہے. اس کو خوشخبری سنا دیتے ہیں. اور پھر وادخلی فی عبادی، آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وہ بندے کون سے؟ جو نیک لوگ پہلے کے جا چکے ہیں. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو گویا وہ جنت کون سی ہے؟ دراصل وہ جہاں بھی اس کی روح اور قبر میں وہ ہوتا ہے انسان، اسی کو ایک طرح سے وہ جنت کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، جنت سے ایک کنیکشن بحال کر دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم سب موت کو تو ناپسند کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ملنا چاہتے. فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے. مومن کے پاس جب
جان لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو اس کو خوشخبری سناتے ہیں، اس کو آگے بتاتے ہیں کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو یا جنت کی طرف چلو. تو اب ہوتا کیا ہے کہ بشر برضوان اللہ و کرامتی، اس وقت جب اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، راضیتاً مرضیہ کی بات آ گئی، تو اس وقت اس مرنے والے کے نزدیک سب سے زیادہ اس بات کی تمنا ہوتی ہے کہ میں جلدی اپنے رب سے جا کے ملوں. اسے دنیا سے کوئی دلچسپی اور غرض نہیں رہتی، کوئی چیز اس کو پسند نہیں ہوتی، اور نہ ہی اسے دنیا چھوڑنے کا پھر غم آتا ہے، کیونکہ اس کو وہ چیز مل گئی جس کا وہ متلاشی تھا، جس کے لیے وہ کوشاں تھا، جس کی وہ تمنا اور آرزو رکھتا تھا، جس کے وہ انتظار میں تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. جو ہی اس کو جس مومنٹ پہ اس کو خوشخبری ملتی ہے تو وہ اس کے نزدیک پھر اس سے زیادہ پیاری چیز کوئی نہیں ہوتی کہ اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ جائے. اور اسی طرح جو برا شخص ہوتا ہے، جب عذاب کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو پھر اللہ سے ملاقات سے بڑھ کر کوئی چیز اس کو ناپسندیدہ نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ اللہ تعالیٰ کو فیس نہیں کر سکتا. تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اب ملنا نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں، جو مجھ سے نہیں ملنا چاہتا میں بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. یعنی وہ پھر ایک ناراضگی کی کیفیت آ جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ برین کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی جو ہے بعض اوقات ہارٹ کام کر رہا ہوتا ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمیں حدیث میں ایک چیز ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کے پاس گئے جب ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی، تو ان کی روح نکلی تو ان کی آنکھیں ایسے اوپر کو تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کیا اپنے ہاتھ سے، اور آپ نے فرمایا کہ جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں. یعنی انسان اپنی روح نکلتے اور جاتے وہ دیکھتا ہے، تو پھر اس وقت اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ انسان اپنے انجام کو جلدی پہنچے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب جنازہ لے جایا جاتا ہے تو اس وقت جو نیک شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جلدی چلو، اور جو برا شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو. اس وقت بھی اس کے لیے ایک پریشانی کا وقت ہوتا ہے. بہرحال قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اب یہ دنیا کی زندگی میں مضبوطی کا کیا مطلب ہے کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو پھر وہ اس پہ جم جاتا ہے. دنیا کی کوئی چیز اس کو اس سے نہیں ہلا سکتی، نہ کسی مال کی لالچ، نہ دنیا کے کسی درجے اور آنر یا کسی بھی چیز کی لالچ اس کو اس رستے سے نہیں پھیرتی. اسی طرح کوئی بڑی سے بڑی آزمائش اس کو اس رستے سے نہیں ہٹا سکتی. جیسے ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ بڑی سے بڑی تکلیف بھی آئی، انہوں نے یہ نہیں بھول کے سوچا کہ ہم اللہ کا یہ راستہ چھوڑ دیں. اسی طرح جو لوگ سچے دل سے کلمہ پڑھتے ہیں وہ کسی دکھ تکلیف کے آنے پہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں چھوڑتے، راستہ نہیں چھوڑتے. کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ ہماری یہ دعا نہیں سنے گی اس لیے نماز کا کوئی فائدہ نہیں، نماز نہیں پڑھتے یا اور اچھے کام نہیں کرتے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ متزلزل ہو گئے، پھسل گئے. تو اللہ تعالیٰ جو سچے دل سے ایمان لائے دنیا میں بھی ان کو اس ایمان کی استقامت دیتا ہے اور آخرت میں بھی. اس آیت کی تفسیر یہی کی گئی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم گئے تو ان پہ فرشتے اترتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوشخبری پاؤ اس جنت کی جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہاں دونوں آیتوں میں آخرت سے مراد قبر لی گئی ہے کہ وہاں جب انسان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، وہاں جب انسان کا حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سچے ایمان والوں کو وہاں بھی تسلی اور اطمینان کے ساتھ کامیاب کراتا ہے اور فرشتے ان کے مددگار ہوتے ہیں، ان پر وہاں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. اس کے برعکس جو لوگ دنیا میں ڈاواں ڈول ہوتے ہیں وہ وہاں بھی ہچکچا جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق سے جب سوال کیا جاتا ہے، اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، تو اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، لوگ جو کہتے تھے میں بھی کہتا تھا. تمہارا رسول کون ہے تو وہ کہتا ہے جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا.
تمہارا دین کیا ہے مجھے نہیں پتا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا. کافر بھی یہ جواب دیتا ہے، منافق بھی یہی جواب دیتا ہے. لیکن جو شخص سچے دل سے سوچ سمجھ کے اس ساری حال پر ہوتا ہے وہ جواب بھی اسی کے مطابق دیتا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں. ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نکیر ہے. دونوں اس سے پوچھتے ہیں تم اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. فرشتے جواب میں کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تم یہی جواب دو گے. پھر اس کی قبر 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے، اسے روشن کیا جاتا ہے. پھر بندے سے کہا جاتا ہے سو جاؤ. وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں میں واپس جا کر انہیں خبر دینا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ میں کتنا خوش ہوں. فرشتے کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، اب نہیں واپس جا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ برزخ آ گیا نا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ روح آتی ہے اور پھر وہ کھانا کھاتی ہے اور پھر وہ خوش ہوتی ہے، اور یہ سب ہم نے خود ایسی باتیں بتائی ہیں. یہ صحیح حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ جانا بھی چاہتا ہے تو اس کو برزخ آ گیا نا. برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے، رکاوٹ آ گئی، اوٹ آ گئی. اور منافق سے فرشتے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں سے جو سنتا تھا وہی میں کہتا تھا. تو اس پر زمین کو حکم دیا جاتا ہے تنگ ہو جا، اور وہ اس پہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور منافق اپنی قبر میں اسی طرح قیامت تک عذاب میں مبتلا رہتا ہے.